الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ فرمانے صلوات سارے صاحبان. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں اس ذکر کا صدقہ اللہ آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے. جیمہ برادران کے بانیان کے اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس مٹی کا ہم پہ قرض ہے. اپنے وطن کے لیے خصوصی دعا کیجیے، کیونکہ جو بندہ اپنے وطن یا اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہوتا اس نے دین سے مخلص کیا ہونا. اس وطن کو اللہ اپنے بیگانے دشمنوں سے محفوظ فرمائے. ہمارے پاکستان کی غیرت مند افواج کو اللہ ہر محاذ پہ کامیابی عطا فرمائے. اور اس سے بھی بڑی دعا کیجیے اللہ ہمارے وارث کے ظہور میں اب تاجیل فرمائے. اب تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں نکھرا نکھرا مجمع. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات سارے صاحبان اللہ صلی اللہ محمد. اجازت ہے میں تھوڑی زحمت سماعت. اس مقام پہ لودھرے میں میری پہلی حاضری ہے. اس پنڈ میں مذہب کتنے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن آغاز میں یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. آل محمد کی چوکھٹ نفرت سکھاتی ہی نہیں. یہ تو بالکل کنفرم صورتحال. لہٰذا اہل اسلام بھائیوں تک اگر میری آواز جائے تو انہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں کسی سے نفرت نہیں ہے. اور ہماری ان مجلسوں کا مقصد جو ہے وہ کوئی پنڈ فتح کرنا نہیں ہوتا. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اس عزاداری کا مقصد محلے فتح کرنا نہیں ہے. ہماری مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا بھی نہیں ہے. لہذا اہل اسلام بھائیوں کو اطمینان رکھنا چاہیے. اور میں یہ بات ممبر پہ کر رہا ہوں، بیٹھک میں نہیں ہو رہی، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ جو جس مذہب پہ ہے وہ اسی پہ رہے. ہمارا قطعاً مجالس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کے مذہب بدلنے. ڈر ہے کسی کے ذہن میں ختم کر لو. رکھو اپنے آپ کو اسی دین پہ جس پہ ہو. جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانو، لیکن اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ مہربانی صاحب میں یہ لفظ پھر کہنا چاہ رہا ہوں، جنہیں مان رہے ہو کیا ان نام اللہ کی نماز میں ان کے لے سکتے ہو؟
تمہاری نظر میں ہم غریب سہی، گناہگار سہی، سارے مذہبوں سے مسکین سہی، لیکن وارث کا ہم پہ کرم بڑا ہے کہ ہمارے مرشدوں پہ تیرے مرشد بھی درود نہ پڑھے، ان کی بھی نماز نہ پڑھے۔ ذرا بیدار ہو جائیں، میری بات پہ دھیان دیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی سرکار، مہربانی سرکار۔ یہ کسی پہ تنقید یا تنقید نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ درود والا قبیلہ صرف آل نبی کا ہے، سلام والا قبیلہ صرف آل محمد کا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ میرا سید قبیلے سے تعلق ہے اور عقیدتاً میں شیعہ ہوں لہذا اس لیے بات کر رہا ہوں، نہیں۔ تمہارے امام شافعی جیسے رجسٹرڈ امام کا فرمان ہے۔ قدردان مجمع ہے، بات کی باریکی کو سمجھتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم۔ ترجمہ اگر میں نے کرنا ہے تو ان بندوں کے لیے جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں، وگرنہ ریگولر مجلس میں آنے والے کو عربی سے اردو پنجابی میں ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بندے مر کے تلقین عربی میں سمجھ لیتے ہیں۔ زحمت فرمائیں، میری بات پہ دھیان دیں۔ تو انہیں اس کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ہمیں تو آسان کرنا پڑتا ہے جو کبھی کبھی آتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں محمد کی اہل بیت، آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات میں کافی سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو نہیں بھی مانتا وہ بھی نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھے، اس کی نماز ہی نہیں۔ یہی سبب ہے کہ اس ملک میں جو مسلمان اپنے آپ کو اللہ والے کہلواتے ہیں، ہمارے ساتھ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ہم شناختی کارڈ ہمارا پاکستان کے، اور بیسیکلی یہاں بندے رہتے سعودی عرب میں۔ بارش جدے میں ہوتی ہے، یہ چھتریاں گجرانوالہ میں لیے پھرتے ہیں، اوپر سے سعودیہ کے بادشاہوں نے ہمارے بادشاہ کو $1.5 ارب تحفے میں دیے تھے۔ چیمہ صاحبان ماشاءاللہ علاقے کا نکھرا نتھرا مجمع، $1.5 ارب کافی ساری رقم بنتی ہے، لیکن وقت وقت کی بات ہے۔ جن کے بڑے کبھی ڈاکے مارا کرتے تھے ان کے بچے سخاوتیں کر رہے ہیں۔ کوئی تو سمجھے گا، سارے نہ بھی سمجھے تو خیر، سارے جواب دیں گے، سارا مجمع نعرے کا جواب دیں گے۔ کیا ہے نہیں ہے؟ متوجہ ہیں جی سارے بھائی آپ سرکار؟ لہذا ہماری سعودی عرب والوں سے بھی اپیل ہے کہ ڈالر بے شک پاکستانیوں کو اور بھجوا دو، لیکن عقیدے وہیں تک رکھو۔ پیسے ابھی پورے آتے نہیں ہیں، یہ نارووال سے لے کے مرید کے تک دیواریں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، قبروں کا احترام، مگر سجدہ قبروں کو حرام۔ اور کون مسلمان ہے شیعہ سنی جو قبرستان میں قبر پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی ھذا القبر۔ کوئی ہمیں دکھا دیا جائے۔ نماز تو جس جگہ بھی پڑھی جائے قربتاً الی اللہ پڑھی جاتی۔ اگر کہو جی جہاں مردے دفن ہوتے ہیں وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، پھر حتیم کا جو ایریا ہے جو حج کر چکے ہیں، جو نہیں گئے وہ بھی سمجھتے ہیں، کعبہ کے ساتھ تھوڑا سا ایریا ہے جو مقام حتیم کہلواتا ہے اور وہ طواف میں شامل ہے۔ اللہ جانے اس میں کتنے نبیوں کی قبریں ہیں، وہاں پہ نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں،
وہاں پہ فرائض بھی پڑھے جاتے ہیں، وہاں پہ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن یہاں ایک غلط فہمی ہے جو نسل در نسل ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے کہ جیسے شیعہ سنی جو ہے یہ قبروں کو سجدے کرتے ہیں۔ لہذا پاکستان کے پنجاب کے مختلف علاقوں میں یہ لکھا ہوا ہے جی، مردوں کا احترام، سجدہ مردوں کو حرام۔ اس سے ملتا جلتا نعرہ سب سے پہلے شیطان نے لگایا تھا، آدم کا احترام مگر سجدہ آدم کو حرام۔ نہیں، آپ نے دھیان نہیں دیا، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، میری بات پہ دھیان دیں۔ میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں، ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں، بے عیب سمجھتے ہیں۔ نماز قربتاً اللہ ہے، ہر مذہب میں، ہر مسلک میں۔ رہ گیا سجدہ، تیرے کھلاڑی جب کوئی میچ جیت کے آتے ہیں، جہاز سے اترتے ہیں، وہ نہ رخ دیکھتے ہیں نہ قبلہ دیکھتے ہیں، وہیں پہ سجدہ کر دیتے ہیں۔ کیا وہ گراؤنڈ میں سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں یا فٹ بال کو کر رہے ہیں؟ لیکن کچے ذہنوں کو، نئی نسل کے طلبہ و طالبات کو توحید کے چکر میں پریشان کیا جا رہا ہے۔ یوں محسوس کرواتے ہیں کہ جیسے پورے پاکستان میں ہمیں چند بندے اللہ کو ماننے والے ہیں، باقی سارا ملک اللہ کے مخالفوں کا۔ علماء کرام تمہارے بس میں نہیں ہے، اس ملک کا ایک مزاج ہے اور یہ اپنے مزاج کے مطابق ہی آگے بڑھے گا۔ اس کی آرمی کا بھی سب سے بڑا بہادری کا نشان حیدر ہے۔ میری تائید کرو، میں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ اس غلط فہمی میں ہے کہ جی چالاکیوں سے بچ کے جی ہم طالبان والا نظام لے آئیں گے اور ہم یہ کر لیں گے، میں نے آج سے میرا خیال ہے 8 سال پہلے بھی یہ بات کی، 6 سال پہلے بھی بات کی، آج بھی یہ بات کر رہا ہوں۔ اس لیے نہیں ہے کہ آرمی نے آپریشن شروع کی ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ملک طالبان والے نظام کا متحمل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں بنایا۔ تائید کرو، مجھے تائید چاہیے، مجمع کی تائید چاہیے۔ جی بسم اللہ یا علی۔ یا علی متوجہ ہیں سرکار صاحبان گرامی قدر؟ اچھا میں آکے میں نو داد دین لگے جی، میرے بزرگ ہیں جناب 12 ذی الحج مظفر پور مجلس ہے جی، اور بہت سارے علماء و ذاکرین وہاں پہ خطاب فرمائیں گے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ میری حاضری بھی ہوگی۔ متوجہ ہیں سرکار؟ آپ اجازت ہے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں؟ لہٰذا میں بات یہ ممبر پہ کلیئر کر رہا ہوں کہ شیعہ سنیوں میں کوئی اللہ کا نہ منکر ہے نہ مخالف۔ ہم اللہ کو علی بادشاہ کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم غلط فہمیاں ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ آگے کیا؟ اچھا بندے مجلس کا نام سن کے کچھ تو گلی بدل جاتے ہیں، یا تو مجلس ہی پنڈ کے باہر ہو رہی ہے، گلی ہے ہی کوئی نہیں ایسا۔ کئی بندے ایسے نصیبوں والے ہیں، مجلس والے دن پنڈ چھوڑ کے پہلی ویگن تھے شہر چلے جاتے۔ جی ہاں ہوتا ہے۔ شام کو مجلس ختم ہوتی ہے تو پھر گاؤں تشریف لاتے ہیں تاکہ کل میدان حشر میں میں رسول اللہ سے کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ تیرے بچیاں دا ذکر میں کنی پہن ہی نہیں دیتا۔ ہائے ہائے ہائے، سوچو یار، خدا را سوچو۔ جی مسلمانوں اپنے اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، ذکر کن کا ہے؟ درود والوں کا۔ ذکر کن کا ہے؟ تیرے نبی کی اولاد کا۔ سارا دن مجلس بیٹھ کے سن سکتے ہو، اور میں اسپیکر پہ اعلان کر رہا ہوں، تسلی سے آؤ،
ایک صاحب کہنے لگے جی مجلس میں آنے تو کو دل چاہتا ہے، بڑا جی چاہتا ہے، آخر ہم بھی انسان ہیں جی، لیکن مجلس میں ہم اس لیے نہیں بیٹھتے کہ ہر بندے کو نہیں پتا، لیکن ہمیں پتا ہے، بزرگوں نے بتایا کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے۔ بندے سے خوف سے مجلس میں نہیں آتا، اور یار تو شیعہ نہیں ہونا چاہتا نہ صحیح، لیکن کسی دن مجلس میں، اور اب تو مجلسوں میں آنے سے نکاح بھی نہیں ٹوٹتے جی، اب آ سکتے ہیں بندے، تسلی سے آ سکتے ہیں۔ اور بھلے وقت کی بات ہے کہ مولانا کا اپنی بیوی سے جھگڑا تھا گھر میں، بیوی طلاق مانگتی تھی، مولوی صاحب طلاق نہیں دیتے تھے، گھر کی لڑائی مولوی صاحب کو یاد نہ رہی، اپنے گھر کی جمعہ پڑھاتے ہوئے ممبر پہ اسپیکر پہ کہہ دیے جو بندہ شیعوں کی مجلس میں جائے نکاح نہیں رہتا۔ مولانا کی بیوی برقع پایا نال دے پنڈ مجلس سے ٹر پئی۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں، خیریت ہے؟ وہ بیوی مجلس میں چلی گئی، سارا دن وہ مجلس میں رہی، قبلہ جمعہ پڑھا کے گھر آئے، گھر اجڑا لگا، سونا سونا ویران انتظار کرتے رہے۔ اور جب وہ شام کے قریب آئی نا اپنے گھر کے دروازے پہ، قبلہ پہلے غصے میں تھے، اسے دیکھ کے مزید غصہ چڑھ گیا، کہنے لگے میری اجازت کے بغیر کہاں گئی تھی تو؟ اس نے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہا تجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے؟ ہاں قبلہ تو اور پریشان ہو گیا، کہنے لگے عورتوں کا کیا چکر، تم میری بیوی ہو، میں تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ جب مولوی صاحب نے کہا نا تم میری بیوی ہو، اس پنجابی چ آخیا کدی ہندی سا۔ قبلہ آپ کا حافظہ کمزور ہے، آپ نے مجلس میں کہا، اپنا جمعے میں کہا ہے کہ جو بندہ مجلس میں جائے اس کا نکاح نہیں رہتا۔ میں میری مجلس نہیں سنی، لنگر بھی کر کے آئی۔ جب قبلہ نے اپنا گھر اجڑتے دیکھا فوراً فتویٰ بدل لیا کہ ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، پورا محرم سنو تو پھر ٹوٹتے۔ اب قطن کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، اچھا ماحول ہے، اور ماشاءاللہ اہل اسلام بھائی بھی ہمارے روشن خیال ہو چکے ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ کچھ بندے ہیں جو ابھی تلخیوں میں ہیں، ابھی مطلب تفرقہ بازی کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ میں مجموعی طور پہ سارے اہل اسلام بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ رسول کا منکر نہیں ہے، ختم نبوت کا منکر نہیں ہے، قرآن کے 30 پاروں کو ہم لا ریب سمجھتے ہیں، بے عیب سمجھتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی صحابہ کرام کے بارے میں کیا خیال؟ میں اسپیکر پہ اعلان کر رہا ہوں، قرآن میرے سر پہ لاؤ، ہم حضور کے صحابہ کو مانتے ہیں، مولوی کیوں نہیں مانتا؟ ہماری کیوں نہیں بات مانی جا رہی؟ قطعاً ہم میں سے کوئی صحابہ کبار کا مخالف بھی نہیں ہے۔ میری تقریر کی ویڈیو جس عالم دین کو چاہتے ہو سنا لو، پوری تقریر میں اگر کہیں پہ گستاخی ہے تو ہمیں بتایا جائے۔ ہمیں کنفرم پتا ہے گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں۔ جی مہربانی، جی مہربانی، یا علی یا علی۔ ہم صرف جناب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ صحابہ کبار کو منوانا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام ڈانگ سوٹے سے نہیں منوائے جائیں۔ ایک لفظ کہہ کے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں، کہاں تک آپ ساتھ دیتے ہیں یا کتنے بندے پیچھے رہ جاتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ میں ملت مسلمان سے کہہ رہا ہوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اگر صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہو تو نبی کی عزت کرنا سیکھو۔ تائید چاہیے مجھے، آپ کی تائید کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں جی میری طرف دیکھیں، آنے والے صاحبان آتے ہیں جی، بسم اللہ سید۔ اگر حضور کے صحابہ کی عزت کروانی تو رسول کی عزت کرنا سیکھو۔ سردار کی عزت ہے تو نوکروں کی ہے نا۔ اتنی گرمی نہیں ہے، زحمت فرما۔
متوجہ رہیں. اور ویسے بھی موسموں کے اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں. آپ پریشان نہ ہو، زحمت نہ فرما. بڑی جلدی اب تو میرے بات پڑھنے والے میرے بھائی قمر شاہ جی وہ بھی تشریف فرما ہے. لمبی بات نہ ہو جائے، ویسے بھی ذاکر آ جائے تو مولوی بندے کو گفتگو کلوز کر لینی چاہیے. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے شیعہ قوم میں ذاکروں کی مثال سالن کی ہے، مولوی کی مثال روٹی کی ہے. ہانڈی مہنگی پکتی ہے. جی روٹی سستی ہے. نہیں جی آج کل کہاں سرکار، روٹی ایک زمانے میں روپے کی تھی، 2 کی تھی، 10 کی بھی کر لو. ہانڈی 1000 میں پکتی ہے، روٹی 10 روپے میں مل جاتی. میرا صفراں دا فرق نہیں، پیسیاں دا فرق ہے. ایک بندہ 1000 روپے کی ہانڈی پکا کے خالی سالن سامنے رکھ کے بیٹھا ہو نا، 10 روپے کی روٹی ہاتھ میں نہ ہو، دیکھنے والے بندہ کیا کہتے ہیں؟ بیمار حکیم ہو رہا شورا دسے ہے. مولوی مسکین صحیح لیکن روٹی صحت کی علامت ہے. آپ کو قدم قدم پہ ان چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. میں ممبر پہ، میں بات لمبی نہیں کرنی چاہتا، میں ممبر پہ پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کو، میری قوم کے بچوں کو فیکٹریوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پریشان کرنے والے مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں. تم جو ہر وقت صحابہ 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 اور یہی الزام میری قوم پہ لگاتے ہو، میں جناب سے اسپیکر پہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا قرآن مجید میں صحابہ کرام سے محبت کا حکم ہے؟ نہیں چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا. میں قرآن سر پہ اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، قرآن میں محبت صرف آل محمد کی فرض ہے. لیکن یار یہ پورا ملک جو ہے، اس پورے ملک میں ایک بات کہی جا رہی ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں شیعہ خطیب سید راد حسین رضوی پوچھ رہا ہوں، جب قرآن مجید میں صحابہ کی محبت واجب نہیں ہے، پھر مسلمانوں کے یہ سارے مذاہب، یہ جذباتی میری قوم کے پاکستانیوں کے بچے، یہ علماء کرام، یہ مجاہدین جو ہیں، یہ صحابہ کبار کا نام استعمال کرنے والے، ہم صحابہ کبار کے مخالف نہیں ہیں، لیکن میں تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں ہمیں بتایا جائے جب صحابہ سے پیار کا حکم نہیں ہے پھر صحابہ سے پیار کیوں کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی اس لیے کہ صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے. میں تمہاری دلیل کو وزنی مان رہا ہوں، تمہاری دلیل میں وزن ہے کہ تم صحابہ سے پیار کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، کیونکہ صحابی نبی سے پیار کرتے تھے. مسلمان صحابہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ صحابی نبی سے پیار کرتے تھے. تیرے پاس سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے. جو نبی سے پیار کرے اس سے پیار کرتے ہو، اور جن سے نبی پیار کرے. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی. جی بسم اللہ سید، جی بسم اللہ. اس طرف اور نہیں انج کر علی 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 متوجہ ہے سرکار؟ جی بسم اللہ. ماشاءاللہ اتنا طویل نعرہ، اتنا لمبا نعرہ کہ مولوی ذاکر کو پھر سے تقریر شروع کرنا پڑتا.
نہ مجمع کو یاد رہتا ہے قبلہ کہاں تھے، نہ قبلہ کو یاد رہتا ہے میں کہاں. سیدزادے ہیں. اصل میں سمجھتا ہوں کہ آپ نصیبوں والے ہیں. خدا کی قسم کائنات کے مرشدوں پہ نظر ڈالو، نبیوں پیغمبروں کو سامنے رکھ لو، واحد علی کا نام ہے جو 30 پاروں کی تلاوت کا ثواب نام ہے. ہمیں کوئی کائنات میں ایسا رہبر دکھایا تو جائے. میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم صحابہ کے بار کو رضی اللہ کہتے ہیں، ہم صحابہ کے بار کو رضوان اللہ کہتے ہیں، لیکن یہ آج دیواروں پہ صحابہ اور اہل بیت کانفرنس لکھ کے آپ اس ملک کی نئی نسل کے کچے ذہنوں میں شاید یہ بٹھانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں قبیلوں کا اسٹیٹس ایک ہے. آپ نے ایک قلم سے لکھا صحابہ و اہل بیت کانفرنس، جو دونوں کا وزن ہے، کیا دونوں کا اسٹیٹس ہے؟ کہ قطعاً ایسا نہیں. فرق قیامت تک کوئی نہیں مٹھا سکتا. چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. بولو میرے ساتھ سیالکوٹ والو، زحمت فرماؤ، تائید چاہیے مجھے مجمع کی. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. سرکارہ دنیا سے فرق کو حجاب ختم کرنا چاہ رہی ہے جو ان کے بس میں نہیں ہے. اور صحابی تو خود برابر نہیں آپس میں. تو اہل بیت کو صحابہ سے برابر کرتا پھر رہا. یہاں اصل میں پتہ طریقہ کہ یہ آپ اس سے ایسے نہیں ہو سکتے، انہوں کھچ کے نہیں ہوگا. کیا صحابہ کے بعد بزرگ جو ہے حضور کے عاشق، کیا یہ سارے درجوں میں برابر؟ اگر صحابی آپس میں برابر ہوتے پھر صحابیوں کے نمبر کیوں لگتے؟ بات لمبی نہیں کرنی چاہتا، ایک بات اس بات کا اسی میں نتیجہ دے رہا ہوں. صحابہ کرام میں رضوان اللہ علیہم میں ایک نام ہے آپ کے ذہنوں میں ادب اور احترام سے نام لیتا ہوں. تلخی رنجش آل محمد کی محفل میں ہوتی نہیں ہے. ہم تو قاتلوں کو شربت پلانے والوں کی موقع ہے. بچوں یہ بات آپ خصوصاً ذہن میں یہ باتیں رکھا کریں، آپ کو کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی ہے. بزرگ تو مجلس میں بیٹھنے والے سینئر علماء کے سننے والے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں میٹر کی کمی نہیں ہے. نوجوان بھی متوجہ رہا کریں. صحابہ کے رضوان اللہ میں ایک نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت ابو ہریرہ، یہ بالکل آپ بات آگے بھی کر سکتے ہیں. حضور کی صحبت میں، رسول اللہ کی صحبت میں مسلمان ہونے کے بعد 3 سال رہے. 5000 سے زیادہ حدیثیں بیان کی. رسول اللہ کے پاس رہے 3 سال. 55-54 کے قریب حدیثیں بیان کی. اور جو صحابی نبی کی خدمت میں 22 سال رہے، 22 سال، انہوں نے جو حدیثیں بیان کی وہ 125 سے اوپر نہیں جا رہی. یہ 3 سالوں میں 5500 حدیثیں بیان کرتا ہے. علماء کرام کہتے ہیں تم شیعہ جذباتی لوگ ہو، تم حقیقت کو نہیں دیکھتے. اصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا حافظہ زیادہ تھا، کیونکہ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں انہیں اپنے بچا ہوا دودھ پلایا تھا. رسول اللہ کے بچے ہوئے دودھ کا اثر ہے کہ ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ صحابی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لو اب چپ رہے گی دنیا تو مجھے دکھ نہیں ہونا کہ جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے، اور جب محمد کی زبان اس کے جوان ہو رہے ہیں ان کے مقابلے کس نے کرنے ہیں؟ جی بسم اللہ. مسلمانوں اپنے اپنے مذہبوں میں رہو، بے شک رہو، لیکن خدا رہا ہمیں صرف اتنا سوچ کے بتاؤ. باقی معاملات ہے، بات مجھے کلوز کرنا ہے. معاملات ہے سیالکوٹ سے، میں کیونکہ وہ کاموں کی والے روڈ سے میں آ رہا ہوں، اتنا رش ہے قربانی کے جانوروں کا کہ میرا 15-20 منٹ ٹائم وہاں پہ وہ لگ گیا. وہ راستہ کلیئر نہیں تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی ان جذباتی مسلمانوں سے میں پوچھ رہا ہوں کہ گلی گلی میں بکرے چھترے دمبے لیے پھرتے ہو،
ان بکروں کا روٹ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ذی الحج کے بعد والا مہینہ اللہ نے، مالک نے بھی کمال کیا کہ اس نے دونوں چاند اکٹھے رکھ دیا. ذی الحج ختم ہو تو محرم شروع. اور کوئی مسلمان بھی چڑھے چاند قربانی نہیں دیتا. مالک کی مرضی ہے 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی دو تاکہ تمہیں عشرہ منانے کا سلیقہ آ جائے. ہائے 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 ہائے، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا سرگا. مگر نہ قربانی ہے، چڑھے چاند دے لو، پہلی ذی الحج کو دے لو، دوسری کو دے لو، تیسری کو دے لو، لیکن 9 دن تیاری، 10ویں دن قربانی. میں نے ایک مولانا سے میٹنگ ایک میں پنجاب امن کمیٹی میں تب میں بھی تھا، تو اس میں نے قبلہ سے کہا، میں نے کہا رمضان میں جتنے جمعے آتے ہیں اب قرآن اترنے کی باتیں کرتے ہیں، ذی الحج میں جتنے جمعے آتے ہیں آپ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی باتیں کرتے ہیں، محرم میں جمعہ کوئی نہیں ہوتا. محرم میں جمعے ہوتے ہیں تو ذکر کیا کرو جنہوں نے محرم کو دنیا میں محرم بنا دیا. ان کی قربانیوں کی بات تو پتہ کیا، خدا کی قسم فرمانے لگے وہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ آپ جو بات کر لیتے ہیں، کیونکہ شیعہ کرتے ہیں لہذا ہمیں کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ شیعہ کرتے ہیں، ہم کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کرتے کیونکہ آپ شیعہ ذکر کرتے ہیں. جیتا جاگتا نکھرا نتھرا مجمع پورے سیالکوٹ کے مختلف علاقوں کا اس پنڈال میں جمع ہے، اور سی ڈی کے حوالے سے بات ہر مذہب تک پہنچتی ہے. لہذا اپنے حرفوں کا ضامن بن کے میں یہ بات کر رہا ہوں. کیمرہ مکرنے نہیں دیتا. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا. متوجہ ہیں آپ سارے بھائی، متوجہ ہیں. لہٰذا میں کیمرے کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج اگر علماء کرام کہتے ہیں جی ہم اس لیے آل محمد کی بات نہیں کرتے کیونکہ شیعہ کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذی الحج میں کسی پنڈ، شہر، قصبے، محلے میں کسی نے دیکھا ہو کہ کوئی بندہ قربانی دینے کی بجائے جانور منڈی واپس کرنے جا رہا ہو؟ بندے پوچھے چودھری جی قربانی نہیں دینی؟ وہ کہے جی بالکل لیے اس لیے تھے، دینی قربانی ہی تھی، لیکن میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میرے پنڈ کے شیعہ دے رہے ہیں. نہیں، آپ نے میرا خیال ہے دھیان ہی نہیں دیا. قربانی شیعہ دے، کھا لیں تیری مسجد پہ لگے. قربانی اہل سنت دے، گوشت اہل حدیث کے گھر جائے. قربانی دیوبندی دے، سری پائے بریلوی بھائی رکھ لیں، کیونکہ ہم سارے جی بھائی ہیں. میں منبر پہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک دوسرے کے مذہب میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے مجھے بتایا جائے قربانی ایک دوسرے کے گھر میں ہوتی ہے، نہ کسی کا مذہب خطرے میں، نہ کسی کا دین خطرے میں، نہ کسی کا اسلام خطرے میں، نہ کسی کا امن خطرے میں، نہ کسی کا ایمان خطرے میں. یہ یاد کس کی ہے؟ ابراہیم کے بیٹے کی. مجلس کس کی یاد ہے؟ محمد کے بیٹے کی. ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے فرقے اکٹھے ہو جاتے ہو اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو علیحدہ کر دیتے ہو. اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا یا محمد کے متھے لگنا؟ بتاؤ مجھے، بتا، جواب دے. میں ملت سے پوچھ رہا ہوں. آپ جی ہیں سرکار، اور جس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی یاد میں سارے اکٹھے ہیں، اور جس کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اس کے بیٹے کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے، کہتے ہیں جی مجلس میں ہم اس لیے نہیں آتے کیونکہ یہ مجلس شیعہ کروا رہے ہیں. میں قرآن سر پہ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں، مجلس شیعوں کی نہیں ہوتی، محمد کے بیٹے کی ہوتی ہے. ختم ہو گئی گفتگو. سید کو ٹائم دو، بھائی کو ٹائم دو. کہیں تو کس سے کہیں، پوچھے تو کس سے پوچھیں.
اسماعیل کی قربانی ابراہیم دینے گیا، اس کی یاد مسلمان قیامت تک مناتے رہیں گے۔ کبھی اپنے اپنے مذہبوں میں بیٹھ کے سوچو، خواب کی یاد مناتے ہو، تعبیر کی بات نہیں کرتے۔ ابراہیم کو قربانی والے میدان میں بیٹیاں لے کے نہیں جانا پڑا۔ آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو۔ اسماعیل کو قربانی والی جگہ پہ کم سے بہنیں لے کے نہیں جانا پڑا۔ بزرگ بیٹھے ہوئے پردے میں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں۔ دس صرف یہی روایت ہے، آپ پڑھیں مقتل کی کتابیں، کریں مطالعہ۔ خدا کی قسم، علی جیسا شیر خدا کا میدان حشر میں روتا پھر رہا ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے یا علی اتنا بہادر انسان ہو کہ اتنا اس انداز میں چیخیں مار مار کے رو رہا ہے؟ علی فرماتا ہے روتا اس بات کیوں ہوں، ہر کوئی کفن سمیت اٹھے گا، میرا حسین بے کفن اٹھے گا۔ آباد رہو سیدہ جی، بسم اللہ، آپ جیئے، آپ زندہ ہو، سلامت رہے۔ مالک آپ کی یہ حاضری قبول فرما لے۔ تیرا یہ گریا، یہ بلند آواز ہے، یہ چیخیں مار کے رونا، میں حلفاً قسماً سید ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ سنت ہے زینب کی ماں کی جو ادا کر رہے ہو نا، یہ جو بلند آواز سے روتے ہو، یہ سنت ہے سیدہ زہرا کی۔ اگر بابے کے بعد چپ چاپ بیٹھ کے روتی ہوتی، پھر مدینے کے لوگ علی سے نہ کہتے فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو۔ محرم سے ایک دو دن پہلے حاجی واپس آئیں گے تیرے میرے شہروں میں، تیرے میرے دیہاتوں میں، ابراہیم کے بیٹے کی نیازیں آ کے بانٹیں گے۔ نیاز میں بھی کھجوریں ہوں گی، پانی ہوگا، کیونکہ جب قربانیوں کی یاد منائی جائے تو پھر پانی کا تعلق لازم ہوتا ہے۔ جو کسی کو ملتا ہے حاجی یہی آ کے سناتے ہیں مدینے کی شامیں بڑی اچھی ہیں، مدینے کی سڑکیں بہت اچھی ہیں، مسجد نبوی کی روشنیوں کے کیا کہنے۔ حاجی صاحب کبھی تو اپنے بچوں کو بتایا کر مدینے میں محمد کی بیٹی کی قبر کا کیا ہے۔ اللہ تیرے نصیبوں میں کرے، خود جاؤ زیارتوں پہ، جی بسم اللہ، حج پہ جاؤ، زیارتوں پہ جاؤ، مسجد نبوی کی روشنیاں آسمان تک جا رہی ہیں، اندھیرا ہے قبر زہرا پہ، کوئی چراغ نہیں ہے حسین کی ماں کی قبر پہ۔ 11 سال پہلے قمر شاہ جی میں جب پہلی دفعہ گیا تھا، اللہ میرا جانتا ہے، بالکل اندھیرا رات کا ٹائم، ایک ایرانی عورت نبی کے روضے کی طرف چیخیں مار کے کہہ رہی تھی زمانے کا رسول اپنی مسجد کی روشنیاں دیکھ اور زینب کی ماں کی قبر کا اندھیرا دیکھ۔ آباد رہو، آباد رہو، اور اس بیٹی کا دین پہ خرچہ دیکھ۔ چند منٹ، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ویرانی ہے قبر زہرا پہ۔ آپ کا عزیز ہوں، ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں، جو بھائی مصلی سے قریب نہیں ہے مصلی سے دل لگاؤ، تسکین ملے گی تیری روح کو۔ جب سجدے میں سر رکھ کے بندے کو خیال آتا ہے نا کہ سجدہ غریب نے بھی دیا تھا، پھر لطف دوبالا ہو جاتا ہے، پھر گریا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بیٹی دعائیاں دے رہی تھی، میرے باپ کو سجدے میں نہ مارو، جی بسم اللہ، میرے بابا کو سجدے میں نہ مارو۔ سید ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آخری لفظ ہے، دیر زیادہ نہ ہو۔ روٹین بنا لو اپنی، حالات عجیب ہیں، وقت عجیب ہے۔ ہر مومن کے گھر میں زیارت عاشور کی تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ کہ میرا پیغام سمجھے، میرا میسج سمجھے، عزیز ہوں، آپ کا بھائی ہوں، عزادار قسم کا مولوی ہوں۔ زیارت عاشور جو 10 محرم کو پڑھی جاتی ہے نا،
وہ حکم ہے سارا سال پڑھو. میری بیٹیاں سن رہی ہیں, میری بہنیں سن رہی ہیں, کسی بھی شیعہ کتب خانے سے یا علی کی بیٹی کا سلام کرنے لاہور جاؤ, ذی الحج آ رہا ہے نا, تو یقین جاؤ گے, میرا ایمان ہے. میرے بھائی علامہ کرامت عباس بیٹھے ہوئے, ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لو, یہ بھی لاہور میں زیادہ مجالس میں ہوتے ہیں. اللہ میرا جانتا ہے, عید والی رات ہر کوئی لاہور میں نہ لاری اڈے خالی ہوتے ہیں, نہ ریلوے اسٹیشن خالی ہوتے ہیں, ہر کوئی گھروں میں عید کرنے جا رہا ہے. اور میری قوم کی مائیں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں لے کے رقیہ بی بی کا سلام کرنے, بی بی کو بچوں کا پرسہ دینے جا رہی ہوتی ہے کہ بی بی اگر تیری جوڑی نے عید نہیں کی, ہمارے بھی بچے عید نہیں کر رہے. سیدہ تیرا پرسہ قبول کر لے, لہذا بی بی کی بارگاہ میں جاؤ, وہاں سے زیارت عاشور جو ہے آپ کو مل جائے گی. یا شیعہ کتب خانے مومنین کے جہاں جہاں بھی ہیں, آپ کسی بھی پڑھے لکھے دوست سے کہہ کے زیارت عاشور منگوا سکتے ہیں. عالم میرے بھائی تائید فرمائیں گے, زیارت عاشور کی لمبی فضیلتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ایک ذہن میں رکھو, جس گھر میں زیارت عاشور پڑھی جائے وہ گھر غریب کربلا کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے. یہ کم فضیلت ہے؟ ہمارے غربت کدھے کو جا, حسین کی نظریں کو جا, جہاں اپنی اور اپنے گھر کی دعائیں مانگو, وہاں ایک دعا زیارت عاشور پڑھ کے روزانہ مانگا کرو کہ یا اللہ بی بی زینب کی قبر پہ یزیدیوں کے پہرے نہ لگ جائیں. سارے بندے نہیں سمجھیں گے اس بات کو. 50 ملکوں کے حرام زادے بدماش علی کی بیٹی کی قبر گرانے دہشت گرد شام میں اکٹھے ہیں. معجزہ ہے علی کی بیٹی کا, امریکہ کے پلان ادھورے رہ گئے, وگرنہ پورے عرب میں جہاں امریکہ نے جو چاہا اس نے وہی کیا. لیکن علی کی بیٹی کا روضہ سلامت ہے. شام علی کی بیٹی فتح کر چکی ہے. پاکستان سے ماتمیوں نے امبیسیوں سے رابطہ کیا کہ اگر پاکستان سے دہشت گرد شام جا سکتے ہیں, پھر ماتمیوں کو بھی علی کی بیٹی کی قبر کی نوکری کے لیے شام جانے کی اجازت دی جائے. لیکن ماتمیوں کو شام نہیں جانے دیا گیا. عراق کا بارڈر قریب لگتا ہے. میں بھی رمضان میں واپس آیا ہوں, ایک 18 سال کا 16 سال کا شاید ایک ماتمی عراق سے بی بی زینب کی قبر کی حفاظت کے لیے گیا اور وہاں پہ شہید ہو گیا. اس بچے کی قبر, اس بچے کی جیب سے ایک چٹ نکلی جس میں لکھا ہوا تھا میں مرنے اس لیے آ گیا ہوں کہ میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا. آباد رہو یار, آباد. سیدہ تیرا پرسہ قبول کر لے, حسین کی ماں تیرا پرسہ. سیدہ اس غم کے سوا تمہیں کوئی غم نہ دے. اللہ تجھے زیارتوں کے سفر نصیب فرمائے. مشکل ترین حالات ہیں شام کے. صرف 18 بھائیوں کی بہن ہی تنہا نہیں. سکینہ بی بی کی قبر بھی بڑی ویران ہے. کہتی ہوگی بابا پہلے تو تیرے ماتمی تیرے 40ویں کا پرسہ دینے آ جاتے, 2 سالوں پہ کوئی نہیں, 2 سالوں سے جا سکا. اور حسین کی یہ منتوں والی بیٹی تھی. والدین بیٹھے ہوئے ہیں, آپ گواہی دیں گے, والدین کو اولاد ساری پیاری ہوتی ہے, لیکن منتوں والے بچے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. سکینہ تیرے مولا کی منتوں والی اولاد. تہجد کی نمازوں میں حسین نے اللہ سے کہا تھا میرے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے. حسین کی منتوں والی بیٹی, اللہ جانے کتنی دیر دربار میں کھڑا رہنا پڑا. روم کا سفیر عیسائی مذہب کا یزید کے دربار میں مہمانوں میں بیٹھا ہوا تھا, چیخ مار کے اٹھا, یزید کے قریب جا کے کہتا ہے میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں لیکن تیرا مہمان ہوں, میرے بندے ہاتھ دیکھ, اس چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا دے. آباد رہو سیدہ تیرا ابھی بھی سکینہ کا صدقہ اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب نہیں کرے. روم کا سفیر عیسائی مذہب کا چیخ مار کے کہتا ہے اس چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا دے یا پیشی کی تاریخ کوئی اور دے دے. اس بیچاری سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا. جب سفارش کی ہے نا مہمان عیسائی سفیر نے, تخت پہ بیٹھا ہوا لائن کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟
بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ تفصیلات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس مجمع میں۔ یزید نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ مجھے معاف کریں گے اگر کسی کا دل دکھ جائے۔ بچی کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی۔ تیسری دفعہ یزید شمر اور زجر بن قیس کو کہتا ہے یہ حسین کی بیٹی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ اس کا رہا بھی کوئی نہیں، اس کا بچا بھی کوئی نہیں، اور میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہی۔ جب یزید نے غصے میں یہ فقرے کہے، شمر سکینہ بی بی کی طرف چلا، مجھے معاف کر دینا بچوں، ماتمیوں مجھے معاف کر دینا، یہ بغیرت خالی ہاتھ نہیں تھا۔ ادھر شمر چلا، سید سجاد کی چیخیں نکل گئے، رو کے فرماتا ہے میری بہن پہ ظلم نہ کرنا، میری بہن جواب دے رہی ہے لیکن گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں۔ آباد رہو، آباد رہو۔ او میری بہن کے گلے کی رسیاں، سکینہ کے گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں کہ آواز کوئی نہیں سن رہا۔ شمر کہتا ہے میں رسیاں بچی کی کھولوں گا۔ بچی نے ہاتھ سے روکا، سجاد فرماتا رک جا، میری بہن کہہ رہی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، رسول کی بیٹی ہوں۔ زجر بن قیس شمر سے کہتا ہے اس کے بھائی کو کہہ، سجاد قیدی کو کہہ بہن کے گلے کی رسیاں کھولے، حاکم اس بچی سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ نصیبوں کے آنسو ہے، ذاکر مولوی کا کوئی کمال نہیں۔ تمہارے بیمار امام نے اپنی ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، بندھے ہاتھوں سے قیدی کیسے رسیاں کھولے؟ زجر میں کیسے ایک سپاہی کو کہتا ہے اس قیدی کی ہتھکڑیاں کھولو، یہ بہن کی رسیاں کھولے، حاکم کو دیر ہو رہی ہے، اس قیدی کی رسیاں ہتھکڑیاں کھولو۔ سجاد کی ہتھکڑیاں کھولیں، زخمی ہاتھ بہن کے زخمی گلے پہ رکھا، رسی کھولنے سے پہلے سجاد کے ہاتھ جڑ گئے، رو کے فرماتے سکینہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں، اپنی رسیاں بعد میں کھلوا رہی ہے، میری ہتھکڑیاں پہلے کھلوا دی ہیں۔ تجھے پردیس میں پینے کا پانی ملتا تھا، اپنے حصے کا پانی میرے زنجیروں پہ ڈال دیتی تھی کہ بھیا عرب کے صحرا میں گرمی قیامت کی ہے، تیرے زیور گر روتے بھی ہو، دعائیں اپنے ذہن میں رکھ لو، حسین کی بیٹی کا صدقہ اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب نیک فرمائے، جو والدین بچیوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آخری میں فقرے کہہ رہا ہوں، بیمار نے بہن کے گلے کی رسیاں کھولی، حاکم لعین نے یزید نے اسی لہجے میں پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے نام تو میرا بھی فاطمہ ہے۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا، آباد رہو، آباد رہو۔ بی بی کہتی ہے نام تو میرا بھی فاطمہ ہے لیکن بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتا تھا۔ جب سیدزادی نے کہا نا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے تھے، یزید کہتے تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا۔ سکینہ کو موقع مل گیا بابا کی باتیں کرنے کا۔ یہ درد بھی عجیب ہوتا ہے، اللہ کسی پہ یہ وقت نہ آئے، اللہ جانے کب کی ترسی ہوئی تھی، بابے کا کوئی ذکر نہیں کرنے دیتا تھا، اب سکینہ کو موقع مل گیا۔ جب اس نے کہا نا تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا، میں آخری فقرے کہہ رہا ہوں تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا، سیدزادی فرماتی ہاں میرے بابا کو مجھ سے بہت پیار تھا۔ میرے بابا کہا کرتے تھے سکینہ ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، میں نے اللہ سے تجھے مانگا تھا۔ میرے بابا کہا کرتے تھے سکینہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں مجھے تو نظر نہیں آتی۔ میرے بابا جب نماز فجر کے بعد گھر آتے عرب کے تازہ خرمے لاتے، عرب کی تازہ کھجوریں مجھے کھلاتے تھے۔ جب بچی نے یزید کے دربار میں کہا نا بابا مجھے فجر کے بعد عرب کے تازہ کھجوریں خرمے کھلاتے تھے، اب زمین کیوں نہ گر پڑی، زمین کیوں نہ پھٹ گئی، آسماں کیوں نہ گر پڑا، انتہا ہو گئے ظلم والی۔ بچی نے جب یہ فقرے کہے کہ میرا بابا مجھے تازہ کھجوریں کھلاتے تھے، یزید کہتا بچی آگے بڑھ، میرے تخت کی پہلی سیڑھی پہ یہ برتن کے اوپر رومال ہے، رومال ہٹا، نیچے تازہ کھجوریں موجود ہیں۔ سکینہ نے بیمار سجاد کو دیکھا، مجھے معاف کرنا، امام نے اجازت دی، سکینہ لرز سے کانپتے آگے بڑھی، رومال ہٹایا، نیچے کھجوریں نہیں تھی، بابے کا سر تھا، اور میرا نواب کربلا بابا